السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، استقبال ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج رمضان المبارک کا 14واں روزہ ہے اور ہم روزے کے احکام بیان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آج ہم معذورین کے احکام بیان کریں گے کہ روزہ کن کو رکھنا صحیح ہے اور کن کو نہ رکھنا صحیح ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے عذر ہم اوپر بیان کر چکے ہیں جن کی حالت میں شریعت مقدسہ نے روزہ رکھنے کی اجازت فرمائی ہے۔ اب یہاں ہم ان عذروں کی تفصیلی حالت بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کی کل 12 شکلیں نکلتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ہے مسافر کی سفر پر ہو۔ سفر چاہے جائز سفر ہو یا اس کا ناجائز سفر ہو، چاہے مشقت والا سفر ہو، بے مشقت سفر ہو، جیسا کہ اپنی خود کی گاڑی یا موٹر، اپنی خود کی کار وغیرہ میں سفر کر رہا ہے، اے سی والی کار ہے، اس میں بے مشقت کا سفر ہوتا ہے۔ چاہے بے مشقت کا سفر ہو یا با مشقت ہو، یعنی مشقت والا سفر ہو، جیسا کہ پیدل چل رہا ہے یا گھوڑا وغیرہ کی سواری پر ہے، ہر حال میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے مسافر کے لیے، چاہے مشقت ہو یا غیر مشقت ہو، ہر حال میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ لیکن اگر بے مشقت کا سفر ہے، مثلاً کہ اپنی خود کی کار وغیرہ میں سفر کر رہا ہے اپنے گھر سے اور کوئی مشقت نہیں ہے اسے روزہ رکھنے میں، تو ایسی حالت میں اسے روزہ رکھنا مستحب ہے۔ ہاں، اسی طرح اگر چند لوگ اس کے ہمراہ ہیں، کہ گاڑی میں چند لوگ اس کے ساتھ ہیں اور اس خود اکیلے کا روزہ ہو اور دوسرے لوگ روزہ نہ رکھتے ہو، دوسرے لوگ افطار کر رہے ہو اور خود اکیلا وہ روزے دار ہو اور لوگوں کو نظم و نسق کرنے میں تکلیف ہو رہی ہو، تو ایسی حالت میں اس کا روزہ ترک کر دینا بھی اچھا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور دوسروں کے ساتھ افطار کر لے۔ اسی طرح اگر کوئی مقیم رمضان میں اس نے پہلے روزے کی نیت کر لی، جب گھر پر تھا تو اس نے رمضان میں روزے کی نیت کر لی اور سفر پر نکل گیا، تو اس دن اس کا روزہ رکھنا ضروری ہے۔ لیکن سفر پر نکل جانے کے بعد اس نے اپنا رمضان کا وہ روزہ توڑ دیا، تو اب وہ روزے کو توڑنے سے کفارہ تو ادا نہیں ہوگا، البتہ اس کی قضا کرنا ضروری ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی مسافر قبل نصف النہار کے مقیم ہو جائے، یعنی کہ انسان اپنے سفر پر گیا ہوا تھا اور سفر پر سے ابھی صبح کے وقت گھر پر آ گیا، مثلاً صبح کے وقت 8 بجے یا 9 بجے گھر پر آ گیا اور نصف النہار ہونا ابھی باقی ہے، تو نصف النہار ہونے سے پہلے وہ مقیم ہو گیا، تو ابھی کوئی فعل منافی صوم، مثلاً روزے کو توڑنے والا کوئی فعل اس نے نہیں کیا ہو، تو اس کو بھی روزہ رکھنا ضروری ہے۔ یعنی کہ گھر پر وہ 9 بجے آیا اور نصف النہار ہوتا ہو، ہم مان لیں نصف النہار 12 بجے ہو رہا ہے اور وہ 9 بجے گھر پر آ گیا اور صبح صادق کے بعد سے لے کر 9 بجے تک اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے اور روزے کو توڑنے والی چیزوں سے بچ رہا ہے، اب تک بچتا آیا ہے، تو اس کو اس دن کا روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اور اگر اس نے اس دن روزہ نہ رکھا بلکہ افطار کر لیا اور روزے کو توڑ دیا، تو کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ روزے کی قضا تو آئے گی اور قضا کے ساتھ کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا، چونکہ نصف النہار سے پہلے وہ مسافر سے مقیم ہو گیا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مسافر اپنے سفر پر گیا، کہ مثلاً مان لو کہ کوئی بمبئی کے سفر پر گیا اور وہاں پر 15 دن سے کم کی نیت کر لی اس نے ٹھہرنے کی، پھر بھی جتنے دن وہاں پر ٹھہرا وہ، تو اس کو ان دنوں میں روزہ رکھنا ضروری ہے، کہ روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر وہاں پر ٹھہرنے کی نیت کر لی 15 دن سے کم بھی
اور اگر وہ روزہ نہیں رکھے گا تو اس کا یہ فعل مکروہ ہوگا، اس لیے اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی مقیم کی اقامت یعنی گھر پر تھا اور اس نے رمضان میں روزے کی نیت بھی کر لی اور مسافر بن گیا اور اچانک یعنی سفر پیش آ گیا اور مسافر ہو گیا، یہاں سے اپنے گھر سے نکل گیا اور حد سفر شرعی یعنی جو شریعت میں حد مقرر کی گئی ہے سفر کی، اس میں داخل ہو گیا، اپنے گاؤں سے نکل کر دوسرے شہر میں داخل ہو گیا اور بعد میں اس کو یاد آیا کہ میرے گھر پر کوئی چیز میری چھوٹ گئی ہے، تو بھول گیا ہے، اس چیز کو لینے کے لیے پھر سے اپنے گھر پر لوٹ کر آئے گا، اور اپنے گھر پر جب لوٹ کر کے آیا تو اس نے گھر پر آ کر کے اپنا رمضان کا روزہ توڑ دیا، تو ایسی حالت میں بھی وہ مسافر تھا پہلے اور وہاں پر ٹھہرنے کی نیت بھی نہیں کی تھی، لیکن وہ اپنے گھر پر آ کر کے روزہ توڑ رہا ہے اور اپنے گھر پر آ کر کے روزے کا فساد ہو رہا ہے، تو وہ مقیم کہلائے گا، اور مقیم ہونے کی حالت میں اگر روزہ وہ خود سے توڑ رہا ہے تو اس کو قضا کے ساتھ کفارہ بھی دینا ہوگا۔ اسی طرح دوسرا عذر ہے حمل کا، کہ حاملہ عورت کو روزہ نہ رکھنا جائز ہے، بشرطے کہ اپنے یا بچے کی مسرت کا گمان غالب ہو، کہ بچہ پیٹ میں ہے، بچہ علوق پا گیا ہے، تب اس کو یہ ڈر ہے، یہ خدشہ لاحق ہے اور غالب گمان ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گی تو بچے کو نقصان ہوگا، بچے کو مسرت پہنچے گی، اس وجہ سے وہ روزہ نہ رکھے تو اس کے لیے بہتر ہے، اگرچہ اللہ یہ کہ بعد میں بھی پتہ چلے کہ بچے کو کوئی مشقت نہیں پہنچی، اس کے باوجود بھی اس کا روزہ نہ رکھنا بہتر ہے۔ اسی طرح اگر کسی عورت کو یعنی کسی عورت نے اپنے روزے کی نیت کر لی، اس کے بعد اسے معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہے اور حاملہ ہونے کی حالت میں اس نے اپنے روزے کو توڑ دیا، تو ایسی حالت میں بھی حاملہ ہونے کی حالت میں بھی اسے روزے کے توڑنے پر کفارہ لازم نہیں ہوگا مگر قضا لازم ہوگی۔ اسی طرح دودھ پلانے کی حالت ہے کہ یہ معذورین کے حکم میں سے ہے، معذورین کے قسم میں سے ہے دودھ پلانا، یعنی دودھ پلانا جس عورت کے متعلق کسی بچے کا دودھ پلانا ہو، خواہ وہ بچہ اسی کا ہو یا کسی دوسرے کا، مثلاً کہ عورت ہے اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے یا پھر کسی دوسرے کے بچے کو دودھ پلاتی ہے، چاہے مفت میں پلاتی ہو یا اجرت پر پلاتی ہو، تو اگر اجرت پر پلاتی ہو تو اس کا روزہ نہ رکھنا صحیح ہے، کیونکہ روزے کی حالت میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ دودھ خشک ہو جاتا ہے، اور اگر بچوں کو روزہ رکھنے کی حالت میں دودھ پلایا جائے تو بچے کا بیمار ہونا اور اس کو مسرت پہنچنے کا ڈر ہے، اس وجہ سے بچہ بیمار زیادہ پڑتا ہے کہ ماں بھوکی ہوتی ہے، اور دودھ خشک ہونے کی حالت میں جب بچہ دودھ پیتا ہے تو بچے کو تکلیف پہنچنے کا سبب بنتا ہے یہ، اس وجہ سے اس کا روزہ نہ رکھنا صحیح ہے۔ مگر یہ کہ اگر کوئی مفت میں دودھ پلا رہی ہے، کوئی دایا مفت میں دودھ پلا رہی ہے اور دوسری دایا یعنی دودھ پلانے والی مل جائے اور بچہ بھی دوسری عورت کا دودھ قبول کر لے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ عورت جو مفت میں دودھ پلا رہی ہے اس کو روزہ رکھنا چاہیے، اس کا نہ روزہ رکھنا جائز نہیں ہے کہ دوسری عورت کو دودھ پلانے دے دے اور وہ خود روزہ رکھے، چونکہ بعض بچوں کو عادت ہوتی ہے کہ ہر شخص کا دودھ نہیں پیتے، جس سے طبیعت مانوس ہو جاتی ہے، اسی کا دودھ پیتے ہیں، اس کے سوا دوسرے کی طرف التفات نہیں کرتے، اس لیے اگر مفت میں بھی دودھ پلا رہی ہے اور تو اس کے لیے صحیح ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، لیکن یہ کہ بچہ اگر دوسرے کا دودھ قبول کرتا ہے تو اس کے لیے یہ صحیح ہے کہ روزہ رکھے اور دوسرے کو دودھ پلانے کے لیے دے دے۔ یہ تین حالتیں بیان ہوئی، انشاءاللہ آگے دوسری حالتیں بیان کی جائے گی۔